چشمے مہرباں کیا ہے، ابھی سے کیا کہیں زرخانہ دل میں کہاں کیا ہے، اور تمہاری کہکشائیں کون سی دنیا کا پرتو ہیں، یہاں تو چاند ہے بادل ہے۔ یہ کیسی روشنی مٹی تلے کروٹ بدلتی ہے، یہ کیسی روشنی مٹی تلے کروٹ بدلتی ہے، وہ آئینہ تو خاکی تھا، یہ عکس جاویداں کیا ہے۔ السلام علیکم سائمہ۔ وعلیکم السلام۔ بھائی آج جو ہے یہ سمجھو کہ 22 سال پرانا ایک جو رابطہ ہوا وہ بحال ہوا جی، اور کل ملاقات ہوئی روبرو پہلی دفعہ، بالکل کل پہلی دفعہ غزل بھی سنی، نظم بھی سنی، بالکل، اور تو ایک نیچرل سی چیز ہے کہ تھوڑا سا جو بھی آنے والے وقتوں میں لوگ اس گفتگو کو دیکھیں تو ان سے تعارف ہمارا صرف شاعری کے مطلب توسط سے نہ ہو، جی، تھوڑا خاندان جو ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے میموری اجازت دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا اچھا ہے کہ جسے کل بات چیت ہوئی اور اس سے پہلے تو مامو جان کا تو سلسلہ وہاں تک تو ہے، اس سے پہلے جو میموریز ہیں وہاں سے اگر سے پہلے میموریز تو ہم چھوٹے تھے، تربیلا میں ہی، تربیلا ڈیم میں پیدائش بھی ہوئی اور پھر وہیں پر پلے بڑھے، میٹرک تک وہیں پڑھائی کی، پھر باہر نکلنا پڑا آگے کیونکہ تربیلا میں نہیں تھے کالجز یونیورسٹیز اس وقت، تو باہر نکلے اور یہی بدقسمتی رہی کہ چونکہ دور رہے شہروں سے اور آپ سب کراچی تھے یا شکارپور تھے، یا مطلب کراچی ہمارا آنا جانا ہی کبھی کبھار ہوتا تھا، تو اس طرح سے ملاقات نہیں ہو پائی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی، لیکن تشنگی تو ہمیشہ تھی اور ہمیشہ ہی ایک تجسس تھا کہ بھائی ابا جن کا اتنا ذکر کرتے ہیں اور امی سے جن کی اتنی باتیں ہوتی ہیں اور شکارپور کے حوالے سے خاص طور سے بہت ذکر رہتا تھا، تو وہ کہاں ہیں وہ سب کزنز اور وہ سب رشتہ دار۔ تو آپ سے پہلے بھی کچھ برس پہلے بھی اسی حوالے سے رابطہ ہوا اور بہت کچھ پتہ بھی چلا، اور اب تو یہ کہ چلیں خوش قسمتی لے آئی یہاں اور ہم اپنے بھائی سے اور بھابھی سے مل سکے، تو یہ بہت اچھا ہو گیا کہ زندگی میں ہم کم سے کم مل تو لیے، فون سے آگے تو نکلے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ جو نام یاد ہیں پہلے تو شروع کرتے ہیں مطلب والد والدہ جی، اور تھوڑا سا پیچھے چلی جاؤ اگر میموری سرو کر کے دادا دادا ہمارے تھے مقدس حسین جی، اور والد کا نام تھا علی اقدس۔ اچھا دادی کا نام ہماری یادداشت میں نہیں ہے، اور چچا حسن اقدس تھے، ایک اور ہمارے چچا تھے ان کا نام مجھے نہیں، لیکن وہ کل بات ہو رہی تھی مہراپا سے بھی، وہ گئے تھے گھر سے، جاب کرتے تھے اور پھر اس کے بعد لاپتہ ہی ہوئے، ان کا ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئے۔ اور پھوپھی تھی ہماری جن کی عرفیت چمکیلا تھی، حالت چمکیلا میں یاد ہے بہت اچھی تھی جی، اور تھوڑا سا امی کی جو امی ہماری تھی، ان کا ابا تو ظاہر ہے آپ کے وہاں سے بجنور سے انڈیا میں میمن سادات بجنور، اور والدہ ہماری جو تھی وہ فتح پور ہسوا یو پی کی طرف، ان کا نام سرفراز بیگم تھا، اور ہمارے ماموں ڈاکٹر ظہیر فتح پوری رائٹر تھے، تنقید نگار تھے، شاعر بھی تھے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ لوگوں کو مشتاق احمد یوسفی کا فلیپ تو یاد ہے اور جملہ بھی کوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ یاد نہیں ہے، مطلب نہیں جانتے اتنے لوگ کہ وہ ہمارے ماموں کا لکھا ہوا فلیپ تھا کہ ہم مذاق کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں یا زندہ ہیں، کچھ اس طرز کا ان کا جملہ ہے۔ تو وہ ہمارا ننہال ہے اس طرف سے، اور ددہال میں تو اچھا جو میری یادداشت میں ہے وہ ایک ہمارے ذاکر چچا بھی تھے، ناصر چچا تھے، اور وہ لوگ وہاں ہوا کرتے تھے اسلام آباد میں، نکھت پھوپھی تھی، نجمہ پھوپھی تھی، وہ لوگ کہیں کراچی میں تھے،
ان کے ہاں بھی ہمارا آنا جانا تھا. باجی کو تو سب یاد ہے جیسے رات بات ہو رہی تھی. ہمارا سلسلہ ہے کہ ہم بہت پہلے نکل گئے وہاں سے. جی 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 جی. تو کانٹیکٹ میں نہیں رہے. جی ہاں. تو یہ ہے افروزہ پھپھی اور پھر یہاں پر ہمارے جعفر چچا، باقر چچا، ذیشان چچا اور ان کے والدین سب سے تو رابطہ بھی رہا نا. باقر چچا اور جعفر چچا تو تربیلا بہت آیا کرتے تھے، اور ذیشان چچا نظم کے بہت عمدہ شاعر اور بے حد جانے پہچانے، جن کا نظم میں ایک نام ہے، اور غزلیں بھی جتنی بھی انہوں نے کہیں بے حد عمدہ کہیں. وہ بھی بہت خوش قسمتی ہے کہ میں ایسے اچھے ادبی گھرانے میں، اور پھر خود ہمارے عدیل بھائی، جاوید بھائی، عروج بھائی، اور خود ان کے جو والد تھے اختر رضا محترم، وہ بھارت کے بہت ہی مطلب 46 میں آج مجھے پتا چلا کہ ان کی تو بیعت بھی سن 46 میں کلیم کربلا کے نام سے شائع ہوئی. اور مطلب اس قدر لگ رہا ہے کہ خاندان میں یہ جراثیم جو ہے وہ بہت ہی کہیں پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. اور خدا کا کرم ہے کہ سب کو لفظ کی دولت اور شعر کہنے کی اور بہنوں سے بھائیوں سے بھی تعارف ہو جائے. جی ہم 5 بہنیں ہیں ماشاءاللہ اور 3 بھائی. سب سے بڑی بہن ہے شاہدہ نغمہ، جو نغمہ یہیں ہوتی ہیں امریکہ میں، ورجینیا میں ان کی فیملی ہے. اور شاہدہ باجی فیملی کے ساتھ اب کینیڈا میں ہے. اور اس کے بعد آصفہ باجی ہیں، ان کی بھی آدھی فیملی کینیڈا میں ہوتی ہے، وہ بھی آج کل کینیڈا میں ہے بیٹی. اس کے بعد میں 3 بھائی ہیں. بڑے بھائی محمد علی تھے، ان کا انتقال ہو چکا ہے. اور علی مظفر بھائی سے آپ کا تعارف میں نے کرایا ہوا ہے، انشاءاللہ آج بات بھی ہوگی. وہ ایئر فورس ریٹائرڈ ہیں اور اب پنڈی میں ان کا مطلب جو گھر انہوں نے رہائش اختیار کی پنڈی میں مستقل ہے. ان کے بعد بھائی ہیں قاسم، علی رضا قاسم، وہ لاہور میں ہیں اپنی فیملی کے ساتھ. اور پھر میں ہوں، میں جرمنی میں اپنے شوہر صاحب کے ساتھ 11 برس سے. اور مجھ سے چھوٹی ہے نائمہ، جن کی عرفیت تبسم ہے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ پشاور میں ہوتی ہیں. صبح بات ہوئی میاں سے، ان کا نام بھی تو میاں کا نام حسن حیدر ہے، وہ بھی زیدی ہیں، حسن حیدر زیدی. صحیح صحیح صحیح. تو جرمنی میں کب سے؟ میں 2011 دسمبر میں گئی تھی وہاں شادی کے بعد. اور اس دفعہ جو امریکہ آنے کا سلسلہ ہوا، یہ اس کی کیا محرک تھا؟ کیونکہ شاعری ہمیں ملی ہے وراثت میں ہی. ویسے کہتے ہیں کہ شاعری وراثت میں ملتی تو نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کیونکہ دونوں ددحال ندحال میں سے آ رہی ہے. اور والدہ بھی شعر کہتی تھیں تو ہم بھی شعر کہنے لگے. بچپن سے ماحول ایسا ہی کچھ ملا گھر میں بھی. تو شعر کہتی ہوں اور کافی عرصے سے کہتی ہوں. 90s میں میں فنون میں چھپنا شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد کافی موو کیا جب اسلام آباد میں بھی رہی اور جاب کے سلسلے میں، تو وہاں پر بھی بہت ایکٹیو رہی. اور وہ پھر شادی کے بعد آپ کو معلوم ہے ترجیحات ذرا بدل جاتی ہیں، اور ہم چونکہ ایک نئے ملک میں گئے جہاں پر زبان کا بھی چیلنج تھا، تو پھر تھوڑا اس میں مصروفیت رہی. لیکن اب یہ ہے کہ دوبارہ سے کچھ فراغت ہے تو شعر کہنے شروع دوبارہ کیے، اور شاعری میں واپس ہم متحرک ہوئے. تو اب انوائٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہم یہاں ایک ڈاکٹرز کی تنظیم ہے اپنا کے نام سے، ان کے عالمی مشاعرہ تھا یہاں ڈیلس میں، اور ایک مشاعرہ نیو یارک میں تھا حلقہ ارباب ذوق کا. تو دونوں کی طرف سے دعوت نامہ تھا. تو جواز تو یہ مشاعرہ ہی بنا، لیکن دیکھیے کہ ملاقات ہو گئی اس بہانے. مشاعروں کے سلسلے میں کیا اچھا ہے کہ ہم ساتھ بیٹھے آج. اور 90s میں بتایا سائمہ تم نے کہ فنون میں چھپنا شروع ہوا. جی. تو جب پہلی دفعہ کچھ لکھا یا تمہیں احساس ہوا کہ شعر کہہ سکتی ہوں یا شعر لکھنا چاہتی ہوں، اس وقت کی کوئی اگر چیز یاد ہو، کوئی غزل، کوئی نظم شروع کا یاد رہتا ہے نا؟ جی 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 بالکل. وہ میں نے کہے اشعار بہت، غزلیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ اگر آپ بالکل شروع کا پوچھیں تو میں 6ٹھی جماعت میں تھی. اور وہ چونکہ ہم اپنے بڑے بھائی جو ہیں علی مظفر، ان سے زیادہ قربت تھی، تو وہ کیڈٹ کالج چلے گئے تھے، تو ہم ذرا اداس رہتے تھے. تو ہم نے تب شعر کہا تھا بھائی کے لیے کہ ایسے ہی مختصر سا، وہ پہلا تھا، کچھ سمجھ نہیں تھی کہ شعر کیا ہوتا ہے، کہ میرے نزدیک ایک ہستی مجھے، میرے نزدیک ایک ہستی مجھے، میرے نزدیک ایک ہستی مجھے محترم ہے میرے خدا کی طرح. وہ بس یوں ہی کچھ ہم ان کو مس کر رہے تھے. تو
یہ مجھے یاد ہے کہ وہ یہ چھٹی جماعت کا شعر ہے اور اس کے بعد پتا چلا کہ اچھا یہ تو کچھ ایسا میوزیکل سا ہے موسیقی ہے اس میں تو یہ پھر اس کے بعد یہ کیا کیا اچھا شعر ہے اور اگر چھٹی جماعت سے ہی یا چھٹی جماعت میں اگر کسی کو خدا یاد آ جائے تو بس یہ تھا بہت اچھا شعر بہت شکریہ پہلی غزل جو چھپی پبلش ہوئی پہلی دفعہ اس کی کوئی یاد آ مجھے ایک غزل تھی میری وہ اگر میں بھول نہیں رہی تو وہ تھی کہ کہاں کہاں سے سمیٹوں شکستہ خوابوں کو کہاں سے سمیٹوں شکستہ خوابوں کو کہ ضبط غم کا سلیقہ نہیں ہے آنکھوں کو اور عجب بہار خزاں ہے چمن میں اب کی بار عجب بہار خزاں ہے چمن میں اب کی بار ہوا اڑاتی پھری میرے خشک پتوں کو کچھ اس طرح کے اشعار تھے اس کے وہ فنون میں پھر نظمیں غزلیں چھپنا شروع ہوئی اور غزلوں کی اشاعت کے ساتھ ساتھ کچھ ٹی وی کا سلسلہ بھی رہا اور پھر وہ کب سے شروع ہوا؟ جی میں جب اسلام آباد میں موو ہوئی اس سے پہلے 10 برس میں نے غلام رضا خان انسٹیٹیوٹ میں سروس کی ہے یونیورسٹی ہے انجینئرنگ کی وہاں پر بس اس کے بعد پھر یوں لگا کہ نہیں شاید یہ میرا شعبہ نہیں ہے مجھے کچھ اور کرنا چاہیے تو وہ ایک جو کریٹیو انسان ہوتا ہے اس کے اندر ایک رہتی ہے بے چینی سی تو 10 سال کے بعد سوچا کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے مجھے کچھ اور کرنا ہے شعر تو کہہ رہی تھی پھر خیر وہ میں نے جرنلزم میں ماسٹرز کیا دوبارہ سے پڑھا پھر اس میں صحافت میں کے شعبے سے منسلک ہو گئی اور کچھ خوش قسمتی رہی کہ پہلی انٹرنشپ بھی مجھے بی بی سی اردو میں ملی اور انہی دنوں ان کی جابز آئی ہوئی تھی ماسٹرز کرنے کے فوراً بعد تو میں نے انٹرویو میں نے بھی دیا اور سلیکشن ہو گئی پھر ہم بی بی سی اردو پاکستان کے لیے کام کرتے رہے اسلام آباد سے کچھ برس وہاں کام کیا پھر اس کے بعد جیو پر میں کام کیا پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ باقاعدہ ملازمت تو نہیں کی لیکن یہ ہے کہ بہت پروگرامز فری لینس کیے وہاں گلوبل جو ان کا ٹیلی ویژن تھا اور کئی ایک مشاعروں کی نظامت کرتے رہے ایک ادبی پروگرام میں نے وہاں ان کے 2 کوارٹرز کیا تھا نئے رنگ خیال کے نام سے وہ میں سولو اس کو ہوسٹ کرتی تھی اور اس میں یہ تھا کہ کسی بھی ایک شاعر یا ادیب کی جو میں اپنی چوائس سے اپنے انتخاب سے ایک کتاب اور ان کی شخصیت اور ان کے کام پر بات کرتی تھی یہ پی ٹی وی کے سے کیا اور یہ چلتا رہا وہاں اور بس پھر یہ کہ نیوز میں سلسلہ رہا نیوز براڈ کاسٹر بھی رہی اور نیوز کے بھی پروگرامز کیے پھر جب شادی ہو کے جرمنی آئی تو یہاں بھی 3 برس 3.5 برس وائس آف جرمنی کے ساتھ ایز اے نیوز پروڈیوسر کام کرتی تعلیم پوری وہیں راولپنڈی اسلام آباد تعلیم وہیں کی میں نے ماسٹرز بھی وہیں سے کیا اور بیچلرز بھی جرنلزم کا کیسے خیال آیا ماسٹرز مجھے جرنلزم میں کرنا ہے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بہت اچھا نہ صحیح لیکن میں اچھا بول سکتی ہوں اور میں سوچتی ہوں اور جو بھی ہمارے ارد گرد جو حالات آپ کو معلوم ہے پاکستان میں چلتے تھے کہیں پر بھی ہوں ہم دنیا میں یا پاکستان میں ہوں لیکن ایک حساس انسان جو ہے نا لکھنے والا وہ کچھ زیادہ ایک عام انسان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید میں جا کے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں شاید میں اس شعبے میں جا کر مجھے اچھا لگے اور میں بہتر اس میں اپنی جو میری صلاحیتیں ہیں ان کو میں بروئے کار لا سکوں تو اس اچھا فیصلہ تھا کیونکہ اس وقت تمہیں لگتا تھا کہ تم اچھا بول سکتی ہو اب تو سب کہتے ہیں کہ اچھا بولتی ہو اچھا لکھتی ہو بس بہت شکریہ یہ تو اپنا منوا لیا نا مطلب تو منزل یقین تک آ گئے ہاں بالکل اور اس پر آنے کے لیے پہلے خود اپنی ذات پر یقین کرنا پڑتا ہے کہ نہیں آپ چلیے سب اچھا ہو جائے گا ہمت کیجیے بہت اچھا فیصلہ تھا جی تو کیا چیلنجز شروع میں ہوئے صحافت میں آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی ایک تو اگر ہم کہیں کہ سیچوریٹڈ فیلڈ بھی ہے اور پاکستان کی صحافت کو جہاں تک ہم نے دیکھا جب تک وہاں تھے اور جو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ
شروع میں بہت اچھے صحافی پاکستان میں آئے اور بڑی اچھی صحافت ہوتی رہی. جرنلزم جو ہے بڑا فروغ تھا ایک زمانے میں. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو اسٹینڈرڈ آج کل کا ہے ہماری صحافت میں, وہاں چینلز بڑھ گئے. ٹی وی کے بہت ہی مارکت الارا پروگرامس تھے, لکھنے والے بہت اچھے تھے, پروڈیوسرز بہت پڑھے لکھے تھے سب. تو اس ماحول میں اپنی جگہ بنانے میں کوئی چیلنج ہوا, دشواری ہوئی, یا راستے کھلتے چلے گئے؟ راستے کھلتے چلے گئے. میرا خیال ہے کہ جب آپ کے پاس ہوتا ہے نا ایک فطری طور پر ہنر ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو بھی ظاہر ہے ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ان کے کام کو بڑھائیں یا ان کے لیے بہتر, ان کے چینل کو کے لیے بہتر ثابت ہوں. تو مجھے کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی. میں جہاں بھی گئی میں ہاتھوں ہاتھ لی گئی, آج تک ایسا ہی ہے. اور وہ ہے کہ آپ کے ہاں جیلسیز اور وہ تو سب چلتا ہی ہے. جب آپ کے پاس ہنر ہو تو لوگ کوشش کرتے ہیں آپ کے وہ کھینچنے کی پیر, لیکن خدا کا شکر ہے کہ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. ان سب کے ساتھ ہی جینا پڑتا ہے اور لڑنا تو چاہیے. تو وہ لڑنا ہمیں بھی پڑا, لیکن یہ کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. وہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو وہ واقعات تو بہت پیش آئے کہ ساتھی جو رفیق ہیں ان کو بھی حسد بھی ہوا اور مقابلہ بازی بھی سب, لیکن یہ کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ایسی مشکلات پیش. تو صحافت میں اور اپنے کریئر میں جہاں پہ تم تھیں پاکستان میں, پھر یہ ہوا کہ جرمنی جانا پڑا, شادی ہوئی, رائٹ؟ جی. تو یہ بتاؤ کہ یہ سلسلہ کیسے ہوا؟ یہ سلسلہ ایسے ہوا کہ ہم تو بہت ہی زیادہ کریئر اورینٹڈ خاتون تھے. ہمارا خیال تھا کہ اب تو شادی وادی کرنی نہیں ہے, کیونکہ اب تو ہم بالکل اپنے کیریئر کے بوم پر تھے. اور نہ صرف یہ کہ صحافت میں بلکہ شاعری میں بھی. اور یہ انہی دنوں کی بات ہے 2004 اور 2011 کے درمیان کی, کہ بہت میں متحرک تھی, ادبی منظرنامے پر بہت نمایاں تھی. اور یعنی اتنا کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر مڈل ایسٹ میں ہر جگہ مشاعرے پڑھنے جانا, اور اور وہاں سے آنا. تو پھر ٹیلی ویژن کے پروگرامس ہیں, ساتھ جاب ہے, تو کوئی وقت نہیں تھا. لیکن پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جو گھر والے ہوتے ہیں, خاص طور سے جو امی ہوتی ہیں, امیاں ہوتی ہیں, ان کو تو بس یہی ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہماری زندگی میں ہو جائے اور بس یہ ہو جائے. تو میری امی کی بہت خواہش تھی, اور جب مطلب رشتے تو آتے تھے, لیکن جب ان کا رشتہ آیا میرے شوہر کا, تو پھر ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. امی اتنا کہہ رہی ہیں, امی نے بہت کہا کہ نہیں بیٹے اب بہت ہو گیا. تو پھر ہم نے امی کی بات مانی اور ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے. چھوڑ چھاڑ کے بھرا میلہ ہم جرمنی آ گئے. تو تھوڑا سا ان کی سائڈ کا بھی فیملی سے انٹروڈکشن کرو. میرے ہسبینڈ کی؟ اچھا, میرے شوہر جو ہیں وہ تو اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے 70 سے جرمنی میں مقیم ہے. اور وہ اس طرح سے آئے تھے کہ جو میرے سسر تھے وہ POF واہ کینٹ میں جو ہے آرڈیننس فیکٹری, اس میں کسی بہت ہی اچھی مناسب پوزیشن میں تھے. تو ان کو ٹیکنیکل اٹیچی کے طور پہ جرمنی بھیجا گیا تھا اس وقت 70s میں. تو وہ جب آتے ہیں تو پھر فیملی بھی ساتھ آتی ہے. تو وہ 3 سال کے لیے ڈیپوٹیشن پر آئے تھے, تو یہ بھی آئے تھے. پھر 3 سال کے بعد خاندان چلا گیا, مگر انہوں نے وہیں پر پڑھائی کی اور وہیں پر اپنا کیریئر بنایا. وہ جرمن ٹیلی کام میں ایک سینئر کنسلٹنٹ ہے, برسوں سے اسی شعبے میں ہے. اور ان کے ایک بڑے بھائی ہیں ولایت حیدر سیدی, وہ مرچنٹ نیوی سے ریٹائرڈ ہیں اور چیف انجینئر ریٹائرڈ ہیں. تو اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں. وہ واہ کینٹ میں مقیم ہے, 2 بہنیں ہیں, اور ایک بہن جو ہے وہ بھی واہ کینٹ میں ہے ان کی فیملی, اور دوسری بہن جو ہے وہ لاہور میں ہے اپنی فیملی کے ساتھ. تو یہ ہے چھوٹا ان کا چھوٹی سی فیملی ہے مطلب میرے سسرال میں. تو وہاں ایک اپنے پیک پہ جب تھی, وہاں سے شادی ہوئی, پھر جرمنی آئی. جی. وہاں پہ کیا مصروفیات شروع میں رہی, اب کیا مصروفیات ہیں وہاں پر؟ تو پہلے آپ کو پتا ہے کہ چونکہ میں شروع سے کام کرتی تھی اور میں تو فارغ تو بیٹھنا بہت مشکل تھا. اور پھر زبان کا بہت بڑا ایک چیلنج تھا کہ آپ کو جرمن زبان سے اگر ناواقفیت ہے تو باہر بازار میں کیا پوچھیں گے, کیسے, ہر وقت تو شوہر یا کوئی گھر والا ساتھ ہو نہیں سکتا یا دوست.
تو وہ تو سیکھنی تھی، تو پہلے تو 2-3 سال اسی میں گزر گئے کہ کورسز مختلف میں نے کیے جرمن زبان میں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس میں یہ اتنا ہو گیا کہ ہم ڈاکٹر کے جائیں یا مارکیٹ جائیں یا کہیں تو اپنا محفوظ ضمیر جو ہے وہ کم سے کم بیان کر سکتے تھے کہ ہمیں یہ چاہیے یا اس کی کیا قیمت ہے کہ کتنے کا ہے کچھ، تو وہ بیسک ایک لینگویج سیکھی. اور پھر اس کے بعد ہمیں وائس آف جرمنی میں موقع ملا، تو وہاں پر ایک مہاجرین آ رہے تھے 2015 سے جو، تو ان کے حوالے سے ایک پروجیکٹ تھا اردو میں، تو اس میں ہم رہے منسلک 3.5 برس، اور وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا تو پھر کچھ اور دیکھنا تھا. اور پھر اس میں یہ کہ مجھے بہت زیادہ جرمن جو ثقافت ہے، اور خاص طور سے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وہاں کے حالات بدلے اور اس سے پہلے کیا تھے، اور جنگ آخر ہوئی کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر جو بھی آپ نے جتنی کہانیاں سنی ہیں یا جو بھی جنگ کے حوالے سے واقعات ہیں، ان سب میں مجھے اتنی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ پھر میں اس کو ڈھونڈنے لگی، ڈاکیومنٹریز اور ان جگہوں پہ جانا. اور پھر جب میں بہت وہاں سینئر لوگوں سے جو اس وقت جب جنگ ہو رہی تھی بچے تھے، ابھی تک وہ نسل کے کافی لوگ وہاں باقی ہیں، تو پھر میں نے انہی کے حوالے سے ایک ہیلتھ کیئر پروگرام کی پڑھائی کی، ٹریننگ کی، 3 سال کی وہ ٹریننگ تھی. تو 3 سال میں یہ کہ جرمن مزید اچھی ہوئی، اور بہت کچھ نئی چیز ہے جو کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا. ہیلتھ کیئر میں کا کوئی میرا تھا ہی نہیں شخصیت سے کوئی تعلق کہ سارا میڈیسین اس میں، اور وہ بالکل ایک دوسری ہی دنیا تھی، لیکن وہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اس کو پڑھ کے. اور اب یہ ہے کہ میں ان کی پلاننگ اس میں ہیلتھ کیئر میں جو صرف سینئر سٹیزنز کے حوالے سے، اور میرا وقت وہاں گزرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو میں پارٹ ٹائم جاتی ہوں، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ابھی تک وہ ان کے زخم تازہ ہیں، جو جنہوں نے وہ جنگ دیکھی اور وہ ابھی زندہ ہیں. تو ان سے کچھ اتنے بہت ہی اس وقت کے جو جب گزاری اور جنگ ہو رہی تھی اور ان کے زمانے میں جو جو ان پر گزری، انہیں کن کن کس خوف سے اور کس قحط حالی سے بھوکے رہنا پڑا، یا جو کنسنٹریشن کیمپس کے حالات بتاتے ہیں اس وقت. ایون یہ کہ جو ظاہر یہودیز تو وہاں کافی اب نکل گئے، لیکن جو خود جرمن تھے کرسچینز اور اس چیز سے بہت نفرت کرتے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ کیا ہوا. وہ ایک عجیب ہی دنیا ہے، یعنی آپ ایک خود رہنے لگتے ہیں اس دنیا میں جا کے کہ جیسے ہم خود اس وقت میں چلے گئے جب یہ سب ہو رہا ہے. وہ کچھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ کسی جرمن پوئٹ کا جو اس دور کا پوئٹ ہے جس نے کہ پوئٹری لکھی، اب کیونکہ زبان آ گئی جی، تو کچھ کبھی تحریک ہوئی کہ ہم کسی ایک نظم کو لے کے اس کا اردو میں منظوم ترجمہ کریں؟ اچھا، یہ مجھے خیال بہت آیا، پڑھتی رہی ہوں میں شاعری بھی، لیکن مجھے ابھی اتنا اعتماد نہیں تھا کہ کیا میں اس شعر کو اور اس متن کو بالکل اسی طرح سے بیان کر سکوں گی، انصاف کر سکوں گی. تو اس لیے میں نے ابھی تک ایسی کوئی کوشش نہیں کی. ہاں، مگر میں نے بہت سارے ان کے جو کم سے کم 2-3 ایسے ہیں جن کی میں نے ایک یہودی خاتون ہے، میں اس وقت ان کا نام ذہن سے نکل رہا ہے، وہ بلکہ بعد میں جرمنی میں اور ہمارے شہر کے قریب ہی رہی. تو ان پر جو مظالم ہوئے کنسنٹریشن کیمپ سے، وہ سروائیول تھی، اور جو انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا، تو اس پر میں نے یہ میں لکھتی رہتی ہوں، اور بلاگس اور آرٹیکلس ابھی مختلف پیپرز میں. اور جب میں اتنی کانفیڈنٹ ہو جاؤں گی کہ نہیں، اب جو میں جرمن شاعری پڑھ رہی ہوں اور محسوس کر رہی ہوں اس کو میں بالکل مینو ان اردو میں بیان کر سکتی ہوں، تو میں ضرور کروں گی. اور اگر وہ نہیں بھی ہو تو جن لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے جو اس وقت حیات جی، جیسے کہ رات بات ہو رہی تھی، کہا کہ 94 ایئرس کی خاتون تھی، جن سے بات چیت ہو رہی تھی، تو ان سے سن کے اگر کوئی چیز ہو وہ، اور انہیں کیا ان لوگوں کو معلوم ہے کہ تم شعر کہتی ہو؟ بالکل، ہاں، وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ میں اپنی زبان میں، مادری زبان میں لکھتی ہوں اور شعر کہتی ہوں، تو وہ مجھے بہت زیادہ مگر، اور وہ اس چیز پر بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ایک فارنر لڑکی یا خاتون یہاں آئی اور اس نے نہ صرف یہ زبان اتنی اچھی سیکھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جائیں تمہارے ملک میں تو ہم ایسا نہیں کر سکتے جیسے کہ تم نے کیا. حالانکہ کہنے کی بات ہے، شاید ان پر پڑے تو وہ بھی کریں، لیکن یہ ایک حوصلہ افزائی ہے جس میں وہ بہت ہی زیادہ ہمت بڑھاتے ہیں.
ہماری ملاقات کووڈ کے دوران پروفیسر انیس الرحمان صاحب سے ہوئی، اور جو پوری دنیا کے شاعروں کا انہوں نے ایک ایک نظم ایک غزل لکھے، اور بڑی اچھی بات یہ کہ ذیشان شامل ہے اس میں. اوہ زبردست. نظم ان کی یعنی. بالکل. اچھا زبردست. اور تو ہماری کچھ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی، ہم چاہیں گے ان تک پہنچے تاکہ اگلے ایڈیشن میں سائمہ زیدی بھی شامل ہوں اس کتاب میں. یہ تو میرے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہوگی اور بہت خوشی کی بات ہوگی. انہوں نے واقعی نہیں پڑھا تمہیں ابھی تک، اور ہم نے بھی نہیں سنا تھا اور پڑھا نہیں تھا. ان سے بات ہوگی، بلکہ کتابیں ہیں دیکھتے ہیں. جی. تو اب ہم آتے ہیں پہلا مشاعرہ، یہ پہلی پبلک ریسائٹل آف یور پوئٹری، رائٹ؟ کیا یادداشت ہے؟ پہلی دفعہ کہاں پڑھا؟ پہلا باقاعدہ مشاعرہ میں نے غلام سخن انسٹیٹیوٹ میں ہی پڑھا تھا، اور میری کچھ مطلب دوست تھیں، ایک وہ جانتی تھی کہ میں شاعری کرتی ہوں، تو لوگ نہیں جانتے تھے جو مشاعرہ آرگنائز کر رہے تھے. تو انہوں نے پھر کہا کہ بھئی یہ تو آپ کی ہماری اپنی یونیورسٹی میں ہے اور ان کو تو ضرور ہونا چاہیے. اور میں جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ میں بہت زیادہ شائع تھی، گھبراتی تھی کہ نہیں میں لوگوں کے سامنے نہیں آ کے پڑھ سکتی، لکھنا اور بات ہے. اچھا میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ مجھے بلایا جائے گا، میں تو نیچے آڈینس میں تھی، اور پھر وہ اوپر سے میرا نام بلایا گیا کہ بھئی آپ آئیے. اور وہ میری دوست جو تھی انہوں نے شرارت بھی کی، مجھے بتایا نہیں، لیکن بہرحال پھر میں گئی. اور بہت اس میں مجھے یاد ہے کہ خاطر غزنوی صاحب تھے، محسن احسان تھے، قاصر صاحب تھے، اور ایسے کچھ نام تھے جو میری یادداشت میں ہے، جو اس وقت خیال. محسن احسان صاحب کا بڑا نام. بالکل پشاور سے تشریف لائے تھے، تو یہ سب لوگ تھے. کیا پڑھا اس میں؟ کیا پڑھا اس میں یہ تو مجھے کچھ یاد کرنا پڑے گا، تو بہت پرانی بات ہے. کچھ مطلب وہ پہلا مشاعرہ تھا. تو یہ جو غلام اسحاق یونیورسٹی کی جو انسٹیٹیوٹ کی بات کر رہی ہو، تو یہاں پہ کیا رہا، مطلب جاب وائز؟ جاب میں یہ تھی کہ ان کا ایک اسکول تھا جہاں پر فارنرز تھے، پروفیسر سارے، ان کے بچوں کے لیے، جیسے کہ یہ فروبیلز یا بیکن ہاؤس اسٹائل پہ تھا. تو وہاں پر میں میتھس کی ٹیچر تھی، میتھس اور اردو دونوں کی. تو وہ میں ٹیچنگ کرتی تھی، اور یونیورسٹی میں جو پروگرامز ہوتے تھے بعد میں اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی تھی، کوآرڈینیٹ کرتی تھی. اپنی پسند کی پہلے کچھ ایک دو غزلیں ہوں گی، پھر نظمیں بھی ہوں گی. اچھا ٹھیک ہے، میں غزل نکال لوں کیونکہ مجھے اپنی اشعار بھی بھول جاتے ہیں. رات جو تم نے غزل سنائی واقعی بہت اچھی تھی، وہ ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ ٹھیک ہے محفوظ بھی ہو جائے. بہت اچھی غزل تھی. فردوس اگر تم کوئی سوال کرنا چاہتی ہے تو کر لو، یہی وقت ہے. کوئی ہے ذہن میں؟ ریموٹ میں دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں. پانی سردی لگ رہی ہے. یہ سب ایڈٹ ہو جائے گا، ہو جائے گا. ہمارے حسن بھائی زندہ باد کر دیتے ہیں صحیح ٹھیک ٹھاک. دوست یہیں رکھے ہوئے ہیں سامنے ہی. بند ہو گیا. تو رات والی غزل سے ہم شروع کرتے ہیں. عدیل بھائی یہ رات کو جو غزل ہم سنا رہے تھے وہ اس کو میں دوبارہ پیش کرتی ہوں کہ طلسم لب میں کیا کچھ ہے، وہ چشم مہرباں کیا ہے. طلسم لب میں کیا کچھ ہے، وہ چشم مہرباں کیا ہے. ابھی سے کیا کہیں زرخانہ دل میں کہاں کیا ہے. اور تمہاری کہکشائیں کون سی دنیا کا پرتو ہیں.
तुम्हारी कहकशाएं कौन सी दुनिया का परतौ है, यहाँ तो चांद है, बादल हैं, तारे हैं, वहाँ क्या है। वाह 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 और वहाँ भी क्या सितारे उनके पहलू में तरसते हैं, वाह वहाँ भी क्या सितारे उनके पहलू में तरसते हैं, वहाँ साजे जमा क्या है, रमे सैयार गां क्या है। वाह और अभी वो मैं कदा बरदोश आंखें रूबरू होंगी, अभी वो मैं कदा बरदोश आंखें रूबरू होंगी, अभी वो हंस के पूछेंगे कि रंगे मैं कशां क्या है। क्या बात है। और ये कैसी रोशनी मट्टी तले करवट बदलती है, ये कैसी रोशनी मट्टी तले करवट बदलती है, वो आईना तो खाकी था, ये अक्से जावेदां क्या है। वाह 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 वैसे मुकर्रर कर दो ये हासिल है। ये कैसी रोशनी, वाह 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 बहुत शुक्रिया दिल भाई, ये कैसी रोशनी मट्टी तले करवट बदलती है, वो आईना तो खाकी था, ये अक्से जावेदां क्या है। क्या है। वाह 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 और वहां भी क्या कोई हिजरे अबद आबाद बसता है, वहां भी क्या कोई हिजरे अबद आबाद बसता है, यहाँ तो पूछिए मत सूरते दर्दे नेहा क्या है। वाह 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 और ये सैले हिज्र थम जाए जरा तो फिर खुले शायद, ये सैले हिज्र थम जाए जरा तो फिर खुले शायद, कि ये रंगे जुदाई अस्करा ताबा करा क्या है। वाह 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 और किसी दरिया की बाहों के बुलावे आ गए वरना, किसी दरिया की बाहों के बुलावे आ गए वरना, हमारे वास्ते ये वुस्सते रेगे रवा क्या है। वाह 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 क्या बात है। हमारे वास्ते ये वुस्सते रेगे रवा क्या है। तो ये तो बहुत थी अच्छी कल वाली, गजल है, बहुत अच्छी बहुत गजल है। शुक्रिया। एक और गजल कि ऐ मेरे माहरू तेरी चश्मे सितारा सा के बाद, ऐ मेरे माहरू तेरी चश्मे सितारा सा के बाद, चांद की दीद क्या करें रुयते कहकशां के बाद। वाह 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 ऐ मेरे माहरू तेरी चश्मे सितारा सा के बाद, चांद की दीद क्या करें रुयते कहकशां के बाद। और बंदे कबाए आरज़ू खोलिए किसके वास्ते, वाह बंदे कबाए आरज़ू खोलिए किसके वास्ते, दौरे सुबह का लुत्फ क्या रुखसते मैं कशां के बाद। क्या बात है। वाह 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 दौरे सुबह का लुत्फ क्या रुखसते मैं कशां के बाद। और कीजिए फिराक से विसाल, कीजिए फिराक से विसाल, कीजिए फिराक से विसाल, कहना सराय इश्क में, नजर गुजारिए कोई और भी नक़दे जां के बाद। वाह और ऐ मेरे दिल धड़क न यूं, ऐ मेरे दिल धड़क न यूं, टूट न जाए ये फुसूं। ऐ मेरे दिल धड़क न यूं, टूट न जाए ये फुसूं। भेद भरे हैं रास्ते जादे आसमां के बाद। वाह 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 और वो जो सुनहरी धुन सी देखते हो सरे उफक, वो जो सुनहरी धुन सी देखते हो सरे वो जो सुनहरी धुन सी देखते हो सरे उफक, तुमसे मिलेंगे हम वहीं अरसाए जिस्मो जान के बाद। वाह 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 वो जो सुनहरी धुन सी देखते हो सरे उफक, तुमसे मिलेंगे हम वहीं अरसाए जिस्मो जां के बाद। और चाहते रायगां तलक तुझको न याद आए हम, वाह चाहते रायगां तलक तुझको न याद आए हम, आएंगे याद हम तुझे हासिले रायगां के बाद। क्या बात है। आएंगे क्या बात। याद वाह, हम वाह, तुझे हासिले रायगां के बाद। चांद की दीद क्या करें रुयते कहकशां के बाद। वाह 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 शुक्रिया। इस गजल का भी जवाब नहीं। बहुत एक बहुत गजल और हो जानी चाहिए हमारे साथ। मैं अपनी कोशिश पसंद करती की हूँ। जो मतलब मुंतखब आदमी अपना इंतखाब खुद भी तो करता है कभी कभी।
جی میں ویسے تو اپنے سب اچھے لگتے ہیں. سب بچے اچھے لگتے ہیں. اپنے سب بچے اچھے لگتے ہیں. یہ ایکچولی کنفرمیشن ہے اوپر والے کی طرف سے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے. امی کی چوکی, امی اوپر سے داد دے رہی ہیں, دیکھ لو تم کہ آج آگے آج وارث ایک اور آ گئی ہے چوکی کی وارث جو ہے یہ بچی کہاں سے آ کے بیٹھی. یہ ٹھیک ہے, مل جاتی ہے. اچھا ہے, اچھا ہو جائے. آواز دیکھ کیوں آنی, یہ تھوڑا سینسیٹیو ہے مائک کی والا جو ہے, اس کو وہیں پہ صحیح رہتا ہے, تو دوسرا لے لینا چاہیے. اس کو نکال دیتے ہیں, ہمیں یاد بالکل نہیں رہا کہ مائک تو ہمارے پاس ہے دوسرا. ہلو, کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں تم نے غزلیں بھائی؟ میں ڈھونڈ رہی تھی اپنی پکچرز میں, لیکن میں نے کہیں نہیں لگی. نظم کی بچا کے تو ابھی بھی وقت ہے, سوال کر لو. کیا سوال کرو, ان سے کچھ سوال نہیں کرنا, کیوں؟ جانتی ہے. سفر کو بات ہوئی تھی, سفر تو ان کو بتا دیتے. ابھی نہیں پڑھتے ہیں تھوڑا ذرا پہلے ہم اپنا. کل تو وہ امام بارگاہ میں پھر یوگا کر لیا ہے. تو ایک فصل اور پیش خدمت ہے کہ ایک زمینی ہجر کی تکریم کو آگے بڑھا. ایک زمینی ہجر کی تکریم کو آگے بڑھا, وہ افق زادہ میری تعظیم کو آگے بڑھا. ایک زمینی ہجر کی تکریم کو آگے بڑھا, وہ افق زادہ میری تعظیم کو آگے بڑھا. اور حسن شرح عشق کیا کرتا سخن کے باب میں. حسن شرح عشق کیا کرتا سخن کے باب میں, وہ تو کہیے شعر خود تفہیم کو آگے بڑھا. وہ تو کہیے شعر خود تفہیم کو آگے بڑھا. اور دیکھ ان کٹتے لبوں سے ایک ستارے کا طلوع. دیکھ ان کٹتے لبوں سے ایک ستارے کا طلوع. آنکھ نم رکھ اور لب تعظیم کو آگے بڑھا. آنکھ نم رکھ اور لب تعظیم کو آگے بڑھا. اور میں کہ عکس لا تھی لیکن وقت کی لو سے پرے. میں کہ عکس لا تھی لیکن وقت کی لو سے پرے. آئینہ اگر خود میری تجسیم کو آگے بڑھا. آئینہ اگر خود میری تجسیم کو آگے بڑھا. اور شعر دیکھے گا عادل بھائی کہ اے اداسی لمس خوش تاثیر کی حدت میں ڈھل. اے اداسی لمس خوش تاثیر کی حدت میں ڈھل. اے محبت ہجر کی تقویم کو آگے بڑھا. اے اداسی لمس خوش تاثیر کی حدت میں ڈھل. اے محبت ہجر کی تقویم کو آگے بڑھا. اور میرے اندر ہی سے اٹھا توڑنے والا مجھے. میرے اندر ہی سے اٹھا توڑنے والا مجھے. خود میرا دل ہی میری تقسیم کو آگے بڑھا. میرے اندر ہی سے اٹھا توڑنے والا مجھے. خود میرا دل ہی میری تقسیم کو آگے بڑھا. اور تھی گریزاں غم گساری سے ہوائے ہیلا گر. تھی گریزاں غم گساری سے ہوائے ہیلا گر.
चांद ही फिर दर्द की तंजीम को आगे बढ़ा, चांद ही फिर दर्द की तंजीम को आगे बढ़ा, और हुस्न शरह इश्क क्या करता सुखन के बाब में, वो तो कहिए शेर खुद तफहीम को आगे बढ़ा। वाह वाह वाह। शेर का अमल जब शुरू हुआ तो उस दौर के शोरा जी में किन्हें बहुत करीब से देखा, किन से सलाम दुआ भी रही, या इस्लाह के लिए किसी तरफ गई नहीं गई? नहीं, इस्लाह तो कभी किसी से नहीं ली। इस्लाह कभी किसी से नहीं ली। मीटर तो अपने अंदर ही था, जैसे हमने बताया, छठी जमात से ही बिल्कुल था, बिल्कुल। और ये समझ आती थी कि ये पूरा है, रिदम में है। बाकी ये कि जब शेर आता है तो वो खुद अपनी शेरियत और सब कुछ, आमद का शेर है उसमें आपको तख्ती नहीं करनी पड़ती, वो मीटर जो है वो मीटर में ही आता है। और मुझे, मेरे साथ ये है कि मैंने आवर्त शायद ही कोई शेर मेरी याददाश्त में, जबरदस्ती बैठ के लिखने में मजा भी नहीं आता। मुझे तो जो भी है मुकम्मल आमद ही होती है, और वो आपको फर्क भी मालूम हो जाता है कि कौन सी गजल आमद है, कौन सा शेर है। जबरदस्ती बैठ के जो नहीं होता वो। तो मतलब कि ये ना कोई ये दावा कर सकता है कि किसी ने मेरी इस्लाह की, और ना मैंने कभी किसी से इस्लाह ली। जो खुद ही पढ़ा सीखा और उसी को शेर में सेल्फ मेड पोइट्री, बिल्कुल ऐसा ही है ना। बिल्कुल। किन हम असरों से मुतासिर रही, किनको मतलब किन की शायरी से 90s में भी जाओ और अब आजकल? अच्छा, 90s में ये है कि खुशकिस्मती थी मेरी कि मुझे अहमद नदीम कासमी साहब की सरपरस्ती हासिल हुई, और खतूत उनके मेरे पास अभी तक बहुत सारे रखे हुए हैं, उनकी तारीफ, उनकी ताद। और यहाँ तक भी उन्होंने लिखा है अपने खतूत में कि तुम्हारी गजल अभी तक मौसूल नहीं हुई, तुमने वादा किया था, हमने फनून को रोक के रखा है, फौरन अपनी चीजें भेजो। तो इस तरह से था, और बहुत मुलाकातें हुई उनके साथ मजलिस के दफ्तर में। मैं उनकी शख्सियत ही इतनी मोहब्बत करने वाली और शफीक थी कि मैं मिलने उनसे जाया करती थी। और वहाँ पर मंसूरा अहमद एक शायरा थी बहुत अच्छी, वो आई थी यहाँ साथ में, और मुलाकात है, दोनों से मुलाकात है। ठीक। तो उनके साथ मेरी बहुत मुलाकातें हैं। और वहाँ पर फिर और हम असर थे हमारे जो अमीर हुसैन जाफरी, मंजर हुसैन अख्तर, ये अख्तर हुसैन जाफरी साहब के दोनों साहब, ये वहाँ मजलिस के दफ्तर में आया करते थे, वहाँ होते थे, हमसे मिलने आते थे। खालिद अहमद साहब थे, नजीब अहमद वहाँ के बहुत ही सीनियर एक शायर थे। तो इस तरह जो उस वक्त लाहौर की क्रीम थी ना शोरा की, वहाँ पर उन सब से मुलाकात, अब्बास ताबिश से ज्यादा नहीं, मगर चंद एक मुलाकातें हुई मेरी। तो मगर ये जो बाकी मैंने नाम लिए, इनसे 12 मुलाकातें हुई और डायलॉग हुआ, और कासमी साहब से बहुत कुछ उनके पुराने, जैसे अब हम इफ्तिखार आरिफ साहब की बातें सुनते हैं और उनसे लुत्फानंदोज होते हैं, उनकी जो याददाश्तें हैं, तो ऐसे ही कासमी साहब अपनी याददाश्तें सुनाया करते थे। तो ये तमाम चीजें ना तरबियत में बहुत आपके हिस्सा इनका होता है। जब आप अपने ऐसे बड़े, अपने अहद के बड़े नामों से और उनसे उनके पास बैठते हैं, उनसे इक्तिसाब फैज करते हैं, तो वो आपकी शायरी में और आपकी शख्सियत में उनसे रहा। फिर खुद इफ्तिखार आरिफ साहब से इस्लामाबाद के क़याम के दौरान मुशायरे बहुत साथ पढ़े हमने। अहमद फराज साहब से भी कुछ अरसा मेरी रही, जब तक भी वो जिंदा रहे, मुशायरों तक की हद तक तो मुलाकातें रही। समीना राजा बहुत अच्छी खुश सुखन शायरा थी इस्लामाबाद की, उनसे मुलाकातें रही। और परवीन शाकिर से मेरी नहीं हो सकी, क्योंकि जब वो अभी मैं मूव नहीं हुई थी इस्लामाबाद जब उनका इंतकाल हो गया था। एक आध मर्तबा फोन पर बात हुई थी, और वो भी मैं चूंकि बहुत जल्दी चली गई। हाँ, तो इस तरह फिर कराची में, फिर जैसे मैंने आपसे जिक्र किया, मुशायरों में आना जाना शुरू किया, तो कासिर साहब के साथ मुशायरे पढ़े, मोहसिन एहसान, शोहरत बुखारी, और ये जो पिशावर के थे अच्छे शोरा, इनके साथ कादिर गजनवी साहब। कराची में चले जाएं तो मोहसिन भोपाली, पीरज़ादा कासिम साहब के साथ मुशायरे पढ़े। खैर उनसे मेरी कोई इतनी तफसीली कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जिनसे मैं मुतासिर हुई हूँ उनमें तो मैं कासमी साहब ही का नाम लूँगी सर फहरिस्त। उनकी जो तरबियत है, उनका जो अंदाज था, और उनकी जो हौसला अफजाई थी, वो मैंने
نہیں دیکھی. اس کے بعد افتخار عارف صاحب ہیں کہ جن کی حوصلہ افزائی رہی اور وہ ابھی تک بھی مجھے بہت داد دیتے ہیں اور خاص طور سے میری غزل دیکھتے ہیں فیس بک پر اور کامنٹ کرتے ہیں. جہاں بیٹھی ہو یہاں پہ افتخار بھائی کی ایک میموری ایسی ہے کہ ایک دن پہلے بہت ہائی بلڈ پریشر تھا, کمرے میں لیٹے ہوئے تھے اور واپس جانے کی باتیں ہو رہی تھیں. اگلے دن اسی جگہ پہ دوست احباب آئے ہوئے تھے, تیار ہوئے, آ کے بیٹھے اور ایک سٹنگ میں اتنا شاید ہی کبھی پڑھا ہو انہوں نے کہیں. پڑھتے چلے گئے, کتاب نہیں کھولی. واہ. اور بڑی یادگار شام تھی ان کے ساتھ اور اگلے دن ان کا جشن تھا. اچھا. یہ جشن سے پہلے کیا بات. ان کی تو یادداشتیں ہی, ہم کہتے ہیں کہ آپ کی تو یادداشت پہ آفرین ہے. کمال کی میموری ہے. اور ایک دن پہلے بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی ان کی, بہت پریشان ہو گئے تھے. لیکن اس کے بعد احمد ندیم قاسمی صاحب جو ہیں مشیگن میں ان سے ملاقات رہی, ایک دفعہ دو دفعہ ملاقات ہوئی. مشاعرے کے بعد ہم لوگ بیسمنٹ میں کھانا اور لطافت حمزوی بھائی کے یہاں جی, اور آزاد نظم پہ بات شروع ہوئی. اور ان کا ہمیں ایک جملہ یاد ہے کیونکہ وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے, نام اس وقت لینا مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے صرف روک کے ان سے کہا کہ دیکھو بیٹا, آپ کوئی بھی نظم لکھیں, کسی طرح کی بھی لکھیں, آپ کے لفظ میں آہنگ ہونا چاہیے. پہلی سطر اور دوسری سطر میں کچھ مطابقت تو ہو. کچھ مطابقت تو وہ میں آج تک یاد ہے ان کا کہ مجھے اس سے سروکار نہیں ہے کہ نظم آزاد ہے کہ آپ پابند لکھ رہے ہیں, لیکن کم از کم لگے سن کے کہ آہنگ کوئی آپ. اور تو بہت ہی پیار محبت سے سمجھاتے تھے وہ, بٹھا کے. بڑی شفیق جسے کہنا چاہیے پرسنالٹی ان کی, شخصیت. منصور احمد صاحب تو ساتھ تھیں ان کے. اچھا, تو اب بات عہد حاضر کے شعراء کی بھی ہو گئی, اور اب یہ ظہور ثانی جو ہے سائمہ کا, پوری یہ بیچ کے ایک گیپ کے بعد, ایک عشرے کے گیپ کے بعد, 10 برس کے بعد, تو کیسا لگ رہا ہے واپس مشاعروں کی طرف اور شمولیت, سفر؟ ہاں, ظاہر ہے. دیکھیے, شاعر کو کیا چاہیے کہ اس کے شعر کا ابلاغ ہو. میڈیم کوئی بھی ہو, فیس بک تو ہے ہی ہے, لیکن جب آپ ایک براہ راست سامع سے اور قاری سے مخاطب ہو کر جو فیڈ بیک ملتا ہے, اس کی تو اور ہی, اس کا لطف اور ہوتا ہے, اور اس کی بالکل ایسا خوشی اور ہوتی ہے. تو بہت اچھا لگ رہا ہے. تو بھائی کم از کم 2 سامع تو ہیں اس وقت, اور بات چیت بڑی اچھی ہو رہی ہے. اپنے گھر پہ آئی ہوئی ہو, اور امی کی طرف سے بھی انڈورسمنٹ آ گیا ہے. جی, امی کی طرف سے آ گیا, اور بہت زور سے آیا بھی کہ بارش ہوئی اور بادل گرجے, سب کچھ ماحول میں. تو کیا اچھا ہو کہ ہم ایک نظم کے ساتھ آج کی گفتگو کا اختتام کریں. جی ٹھیک ہے, میں دیکھتی ہوں. ابھی بھی موقع ہے فردوس سوال کر کوئی سوال نہیں ہے. بس کوئی سوال نہیں. میں نے بلکہ ان کا ایک تصویر بھی لی تھی, قاسمی صاحب کا خط, ویسے ہی مجھے ملا تو مجھے بہت ہی یاد آئی, تو میں نے یہ پوسٹ کیا. یہ چیزیں تبرکات ہیں. بالکل, میرے پاس ہے یہ جو مجھے لکھا کرتے تھے وہ. بڑی شبیر بہت. سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. نظم ڈھونڈ رہی ہو تو میں اچانک ہی منیر نیازی صاحب کا مصرع تھا, سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. ملاقات ہوئی مشاعرے میں کہیں. منیر نیازی صاحب سے میری ملاقاتیں بھی ہیں اور مشاعرے بھی ہم نے بہت ساتھ پڑھے. بہت ایک تھوڑا سا بتاؤ منیر نیازی صاحب کے متعلق کہ ان سے بات چیت میں
کیسا پایا انہیں اور کیا ان کی شخصیت بالکل ویسی ہی ہے جیسا کہ ہم نے وہ ایک واحد شخصیت وہاں کی ان شعراء میں سے ہیں کہ جن سے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. اچھا میں نے ان کے ساتھ 4 سے 5 مشاعرے پڑھے ہیں اور مختلف سالوں میں پڑھے ہیں. ان کی شخصیت ایسی ہی تھی کہ وہ خود میں گم رہتے تھے اور جب ان کو مخاطب کریں تو جیسے وہ کہیں دور سے چونک کر واپس آ کے کسی اور دنیا سے آتے تھے. خاموش ایک طرف بیٹھے رہتے تھے اور جو میرا تجربہ ہے اور خلا میں کہیں دیکھ رہے ہوتے تھے. میری ان سے بات چیت ہوئی, تعارف ہوا پہلے مشاعرے میں. اگلے مشاعرے میں جب ہم ملے تو سال کا وقفہ آ چکا تھا بیچ میں, تو میں نے کہا منیر صاحب میں آپ کو یاد ہوں. تو انہوں نے میرا نام لے کر کہا کہ سائمہ تمہارا چہرہ ہر موسم میں یاد رہنے والا چہرہ ہے. کیا بات ہے, یہ جملہ مجھے ان کا یاد ہے اور نام بھی ان کو میرا یاد تھا. تو وہ یادداشت ان کی بہت اچھی تھی, لیکن وہ سب میں رہتے تھے بھی مگر لا تعلق سے رہتے تھے. جو مشاعروں میں نے اس کا مطلب وہی پرسنالٹی ہے, ایک پرسراریت سی تھی, ایک خاموشی سی, ایک بے نیاز لگتا تھا کہ کوئی ڈیپ تھاٹس میں ہے, الگ تھلگ سا. بہت زیادہ گفتگو کرتے میں نے ان کو مشاعروں میں ہمیشہ دیر کر دیتا. بالکل بالکل یہی. اور اپنا ایک ان کے لیے کرسی رکھی جاتی تھی نیچے, نہیں وہ بیٹھ پاتے تھے تو وہ اپنا کرسی پر ہوتے تھے. اور ان سے نہ ملنے کا افسوس رہے گا ہمیں. بڑی طبیعت چاہیے لیکن کبھی ان سے ان کا بھی شاید اس طرف ان دنوں زمانے میں نہیں آنا ہوا. تو ان سے اور سلیم کوثر صاحب سے البتہ میری بہت نیاز مندی رہی. نہ صرف یہ کہ وہ بہت اچھے شاعر اور بہت زیادہ میری حوصلہ افزائی انہوں نے بھی کی. مجھے مشاعرے میں جانا ہو یا نہ جانا ہو, میں کراچی جب بھی بہن کے پاس جاتی تھی, شاہدہ باجی کے پاس, اور ان کو معلوم ہوتا تھا میں انہیں فون کرتی تھی تو وہ مجھ سے ملنے میرے بہن بہنوں کے گھر ہمیشہ آتے تھے. بہت باقاعدگی سے آتے تھے, بہت اچھے شاعر. تو ایسے تو خیر میرے جتنے بھی یہ ہم اثر ہیں ان سے میرا بڑی, میں اس بارے میں خود کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میری ان سے کے ساتھ گفتگو ہوئی, سیکھا, شعر سنے, ڈائلاگس ہوئے. تو یہ سب بڑے نام ہیں جو ان لوگوں میں شامل ہیں. اب آتے ہیں نظم کی طرف. آج میں ایک مصرع پتہ نہیں کیوں فردوس کے سوال جواب میں منیر نیازی کا مصرع, منیر نیازی سے وہی میری ایک نظم ہے جو یہ عام وہ نہیں نظم کی چیز نہیں. یہ ایک نظم ہے, اس کا جو پس منظر ہے وہ ناسا کی جاری کردہ کچھ تصاویر ہیں. ناسا نے گزشتہ برس غالباً آپ نے دیکھا ہوگا اس نے اخبارات میں اور ان کے ویب سائٹس پر کچھ تصاویر جاری کی تھیں جو ان کے دعوے کے مطابق تب کی ہیں جب بگ بینگ ہوا تھا, بگ بینگ ہونے کے فوراً بعد. تو وہ اب روشنی کی جو وہ ہیں شعائیں وہ ان کو مناظر کو لے کر اب پہنچی ہبل ٹیلیسکوپ سے. اور ناسا بائی دا وے یہاں سے تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ڈرائیو ہے. اچھا واہ. تو وہ تصاویر دیکھ کر نا مجھے ایسا لگا کہ میں اسی منظر کا کہیں حصہ ہوں, اور جب وہ بگ بینگ ہوا اور جب وہ جو بھی اس وقت کائنات بن رہی تھی میں وہیں موجود ہوں. وہ ایک دم سے مجھے پکڑ کے وہ تصویریں اپنے ساتھ اسی وقت اسی سچویشن میں لے گئی. تو یہ میں نے اس وقت ایک نظم کہی تھی, کچھ مجھے ہانٹ کرتی ہے, کہیں میں نے خود ہی ہے لیکن یہ نظم مجھ خود کو ہانٹ کرتی ہے. پہلے تمہاری نظم سنیں گے اور پھر جان بھائی کا ایک شعر سنائیں گے اس سلسلے کا بعد میں. ٹھیک. ارشاد. یہ ہے کہ اس کا عنوان ہے پلرز آف کریشن, کیونکہ وہ پکچر میں جو ہے وہ اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے پلرز آف کریشن. جھناکا سا سنا تم نے
झनाका सा सुना तुमने, यहीं हाजिर हुजूरी में रहो, वाह मेरी हुजूरी में रहो हाजिर। झनाका सा सुना तुमने, यहीं हाजिर हुजूरी में रहो, मेरी हुजूरी में रहो हाजिर। सुतूने कायनाते सदसमा तख्लीक होते हैं, क्या बात है। सुतूने कायनाते सदसमा तख्लीक होते हैं, किसी नुक्ते के मरकज से हवैदा हो रहे हो तुम, वाह किसी नुक्ते के मरकज से हवैदा हो रहे हो तुम, किसी बेअंत इम्कान से मेरा इजहार होना है। क्या बात है, वाह, किसी वाह, नुक्ते के मरकज से हवैदा हो रहे हो तुम, किसी बेअंत इम्कान से मेरा इजहार होना है। इधर देखो, इधर देखो, इधर इस मलगजे से कायनाती झटपटे के इस तरफ हम हैं। क्या बात है। इधर देखो, इधर इस कायनाती मलगजे, इधर इस मलगजे से कायनाती झटपटे के इस तरफ हम हैं। इसी असरार में लिपटा रहेगा अपने होने का न होने का तहय्युर भी। क्या बात। इसी असरार में लिपटा रहेगा अपने होने का न होने का तहय्युर भी। यही असरार जन्मेगा जमानों को, वाह वाह वाह, यही असरार जन्मेगा जमानों को। जमाने जो हमारी चश्मे कम आबाद से खुद को तराशेंगे, वाह वाह, जमाने जो हमारी चश्मे कम आबाद से खुद को तराशेंगे, जमाने जो फिर एक नुक्ते के मरकज तक पलट कर आएंगे हमको तलाशेंगे। वाह वाह वाह, जमाने वाह, जो वाह, फिर वाह, एक वाह, नुक्ते के मरकज तक पलट कर आएंगे हमको तलाशेंगे। यही बिल्कुल इसी रौ में, इसी जिद में, इसी जौ में, यही बिल्कुल इसी रौ में, इसी जिद में, इसी जौ में, जहां गुम है अभी तक कुन के जन्नाटे में ये तख्लीक के ऐवान। वाह वाह वाह, जहां गुम है अभी तक कुन के जन्नाटे में ये तख्लीक के ऐवां। सुतूने कायनाते सदसमा यूं रम बजा हैं अस्करां तालामका जैसे, लटकते झूमरों में कोई लंबी पींग भरता हो। क्या बात है। सुतूने कायनाते सदसमा यूं रम बजा हैं अस्करां तालामका जैसे, लटकते झूमरों में कोई लंबी पींग भरता हो। यही बिल्कुल इसी रौ में अभी चलनी है वो एक जावेदानी मरकजे से रोशनी की मौजाए बेशक्ल, जो हमसे है और जिससे हैं हम और हम ही हैं पैहम। यही बिल्कुल इसी रौ में अभी चलनी है वो एक जावेदानी मरकजे से रोशनी की मौजाए बेशक्ल, जो हमसे है और जिससे हैं हम और हम ही हैं पैहम। ये आईना मुसलसल है, ये आईना मुसलसल है, अभी ठहरो, फकत एक 20 कम 14 अरब सालों ही का अरसा है अपने दरमिया हायल। अभी ठहरो, फकत एक 20 कम 14 अरब सालों ही का अरसा है अपने दरमिया हायल। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर इस मलकजे से कायनाती झटपटे के इस तरफ हम हैं। वाह 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 वाह। कुन का सन्नाटा जो है, सन्नाटे कुन के, वो बड़ा, हम सोच रहे थे कि शेर सुनाए ना सुनाए, बहुत ही अच्छी खूबसूरत ना सुनाए। वाह वाह वाह। और वो तस्वीरें न जाने करोड़ों लोगों ने देखी होंगी, अरबों ने देखी होंगी, और कोई उन्हीं तस्वीरों को देख के ये तख्लीक करे, जी, यही फर्क होता है। बिल्कुल, हम ऐसा ही है ना। हाँ, हम तो उसको, तस्वीर तो वही होती है, तस्वीर तो वही होती है, लेकिन तख्लीक वहाँ पर फिर कुछ ऐसे होती है कि हम खुद कायनात का हिस्सा बनने लगते हैं। बिल्कुल। जॉन एलिया का एक शेर है जी, कि हासिले कुन है ये जहाने खराब। वाह वाह वाह। हासिले कुन है, हासिले कुन है ये जहाने खराब, इतनी उजलत में यही मुमकिन था। बिल्कुल, कैसा खूबसूरत शेर है और अमर रहने वाला, हमेशा रहने वाला शेर। ये देखो कि ये इतनी उजलत में यही मुमकिन, इतनी उजलत में क्या कहने, यही मुमकिन था। तो
بہت شعر ہیں، لیکن آج ایک بڑا دن ہمارے لیے، کیونکہ ہماری امی کی فیملی کی طرف سے ذیشان کے بعد جی تم یہاں آئیں اور وہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا، اور بہت خوش ہوتی اور خوش ہیں. لیکن میری خود خواہش تھی جب سے آپ نے چوکی کا ذکر کیا تھا ان کی، تو مجھے بھی یہ تھا کہ میں بھی جاؤں اور وہاں سے میں بھی کچھ برکت حاصل کروں. تو میشیگن میں بنائی تھی اپنے بیس گراج میں، ہم نے بالکل مطلب ہوم ڈیپو سے لا کے، کیونکہ انہیں نماز کے لیے چاہیے ہوتا تھا کہ ان کی وہاں پہ تھی پاکستان میں، تو اب وہ مس کرتی تھیں اس وقت. یہ سلسلہ جاری رہے گا اور امید یہ ہے کہ اب آتی رہو گی انشاءاللہ. میں پوری کوشش کروں گی. اور یہ مطلب 10 سال کا وقفہ حالانکہ ضروری ہے، لیکن جہاں ضروری ہے وہاں تو کوئی اس کا خیال نہیں کرتا، غیر ضروری ہو جاتے ہیں استعمالات بھی. تو انشاءاللہ کل محفل ہے تمہارے لیے، تو یہاں رونق ہوگی اور بہت لوگ ہوں گے. لیکن اس گفتگو جو آج تمہاری ہوئی، یہ اہم تھی ہمارے لیے بہت، اور اس میں شاید کچھ چیزیں ذہن میں نہ آئی ہوں گفتگو کے بیچ میں، کیونکہ کوئی نوٹس وغیرہ نہیں ہیں. لیکن ذیشان کی تھوڑی سی اگر ہم بات کر لیں تو کیا اچھا ہوگا، کیونکہ اس کی غزل کے 2 شعر جو ہیں کہ گردے سفر میں راہ نے دیکھا نہیں مجھے، ایک عمر میں رو ماہ نے دیکھا نہیں مجھے، میں دیکھتا تھا رنگ بدلتی ہوئی نگاہ، بدلی ہوئی نگاہ نے دیکھا نہیں. کیا کہنے، یہ تو ایسے اشعار ہیں کہ جو ہمیشہ واقعی زندہ رہنے والے ہیں، اور کیا پراسراریت ہے اس میں، اور کیا ایک خوبصورت غزل ہے پوری. لیکن یہ 2 شعر جو ہیں ذیشان کے بارے میں تمہاری کیا میموریز ہیں، وہ تھوڑا سا شیئر کرو. ذیشان چچا سے ملاقاتیں رہیں، تربیلا وہ آیا کرتے تھے نا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ تینوں بھائی، جعفر چچا بھی، باقر چچا بھی، تو وہ آیا کرتے تھے. تو جب میں نے شاعری شروع کی، بلکہ میری پہلی کتاب 2003 میں شاعری کا مجموعہ آیا، اور وہ میں نے ان کو بھی دی، تو وہ تو بہت ہی خوش ہوتے تھے. اور اس قدر مجھے یاد ہے، خاور زیدی چچا ہمارے تھے، تو ان کے گھر پر ہم مل رہے تھے، اور وہ اس قدر انہوں نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ بھائی ہمارے خاندان کی لڑکی اور ایسا شعر کہہ رہی ہے، ہم تو اتنے خوش ہیں کہ تم نے مطلب شاعرات میں ایک ایسی لڑکی جو ہمارے خاندان سے گئی ہے اور وہ اتنی نمایاں اس کو مقام مل رہا ہے، تو یہ تو بہت ہی زیادہ ہمارے پورے خاندان کے لیے خوشی کی بات ہے. اور بہت حوصلہ افزائی ہمیشہ وہ کرتے تھے. ان کے ساتھ خط و کتابت بھی رہی ہے کچھ عرصہ، وہ بات چیت فون وغیرہ پر ہوتی تھی، مگر یہ کہ 1-2 سال کے بعد وہ تربیلا کا چونکہ چکر لگاتے تھے تو تفصیلی ملاقات ہوتی تھی، تو خوب گفتگو ہوتی تھی. بہت اچھا خط لکھتا تھا بالکل. اور امی کے انتقال پہ جو اس نے لکھا امی کے لیے، وہ ظاہر سے ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے. اچھا. اور تو ذیشان نے جب کتاب کا نام 2003 کا نام تھا دھوپ لوں ہتھیلی پر. وہ میری چھوٹی سی نظم ہے، اس میں اس کا ایک مصرع تھا، تو وہ میں نے اٹھا لیا تھا. اور اس کتاب تک پہنچنے کیا سلسلہ کیسے فراہم ہوگی؟ کتاب میرے بھی اس میں نہیں ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، کیونکہ 2003 میں چھپی تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اور مجھے بھی اتنی معلومات نہیں تھی، میں بالکل نو آموز تھی سب کتاب چھپوانے میں. تو وہ آئی اور چلی گئی. اس کو میں نے اس طرح سے نہ لانچ کر سکی، نہ اس میں بہت ظاہر ہے جو میری ایک بڑے عرصے کی شاعری تھی وہ سب اسی کتاب میں ہے. کوئی 20 برس کی شاعری جب سے میں لکھ رہی تھی، کوئی کاپی وغیرہ تو کاپی ہے، اور اب اس کو میں انشاءاللہ میں ہوئی ہوں فعال، تو دوسری بھی اس کو بھی کروں گی. اور دوسری کا تو کافی میرے پاس فعال تو پہلے سے تھی، مطلب اب کہاں؟ اب عدیل بھائی تھوڑا سمجھ آنے لگی ہے کہ کرنا کیا چاہیے اور کیسے ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا. تو وہ اپنی شاعری کو ضائع کرنے والی بات ہے، اب اس کو میں ڈھنگ سے ذرا کروں گی. اب تو اضافے ہو گئے نا، اب تو بہت اور بھی لکھا ہے. یہ تو پورا الگ ہے میری دوسری کتاب کا مواد، یہ تو اب دوسرا مجموعہ. کوئی نام سوچا؟ نام نہیں سوچ پا رہی. ایک سوچا تھا خواب پیما، لیکن مجھے لگا کہ وہ تھوڑا خشک ہے، مجھے کچھ ابھی اور سوچنا چاہیے نام کو. نام ابھی میں نے نہیں سوچا. لیکن خوابوں پہ تو پابندی نہیں، ضروری نہیں خواب خشک ہو. خواب پیمائش. جی بالکل
بس یہ ہے کہ آج کل اگر آپ نے اپنی شاعری کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو پھر اس میں اب یہ آپ کو پتا ہے مارکیٹنگ والی چیزیں بھی آتی ہیں کہ کوئی ایسا نام ہو جو کلک کرے اور آن لائن بھی ہو مطلب جی، اور قاری کو نام پہلے اٹریکٹ کرے گا تو وہ شعر تک جائے گا. تو یہ سب کچھ ابھی دیکھ رہی ہوں. ذیشان جب آیا نا یہاں پہ تو ظاہر سی بات ہے نظمیں بھی سنی غزلیں بھی سنی جی، اور پھر ہم اس سے کہتے رہے کہ غزل کی کتاب آنی چاہیے. تو آخری ملاقات جب ہماری ہوئی افروز آباد جی کیوں یہاں ہوئی تھی، وہاں بیٹھے تھے، اس کا دوست اجمل بھی تھا، وہ آج میں ہوتے ہیں. تو میر کا ایک شعر ذیشان کو بہت پسند تھا کہ وجہ بیگانگی نہیں معلوم، وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، وہاں کے ہم بھی ہیں، کیوں بیگانہ ہو. واہ واہ. وجہ بیگانگی نہیں معلوم تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں، وہاں کے ہم بھی ہیں. تو اس وزٹ میں ہم نے اسے یہی کہا، ہم نے کہا دیکھو کتاب غزلوں کی چاہے 15 ہیں 20 ہیں 25 ہیں آنی چاہیے. تو پوچھتا ہے کتاب نام کیا رکھنا چاہیے، ہم نے کہا وجہ بیگانگی رکھ دو. اس کتاب کا نام اس طرح سے وجہ بیگانگی. اچھا یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. تو اس کو یہ شعر بہت پسند تھا. تو یہ وجہ بیگانگی میر صاحب کے ہی شعر سے انہوں نے لیا، آپ نے یعنی سجیسٹ مطلب کیا. ایسے ہی گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت. ہم افروزہ باجی سے ان کے ہاتھ کی روٹی اور ترئی بنوا کے ہمیشہ کھائی جب بھی گئے. اچھا، بہت اچھی بناتی. فردوس آخری کال ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ کال تو کوئی بھی سوال نہیں ہے. تمہیں کیسا لگ رہا ہے سائمہ سے مل کے، یہ بتاؤ. مجھے تو یہ لگ ہی نہیں رہا کہ پہلی دفعہ ملی. ہاں بالکل، اور مجھے بھی یہی لگ رہا ہے جیسے اپنا گھر ہے، جیسے میرے اپنے بھائی وہاں میں اسلام آباد جاتے. لگنا نہیں چاہیے تمہارا ہی گھر ہے. نہیں، آپ نے جس طرح سے دونوں نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پیار سے ویلکم کیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لگے گا. بالکل، آتی جاتی رہو، سلامت رہو، خوش رہو. اور آپ اپنے مطلب ہسبینڈ کو بھی ساتھ لائیں. انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ وہ بھی نکل آئیں، نکلتے یو ایس کی طرف نکل آئیں. بالکل بالکل. یا ان سے صبح جو بات ہوئی ہمیں بہت مشکل لگا، ان سے وہیں ملنا پڑے گا. ان سے وہیں ملنا پڑے گا. وہ کچھ باتوں میں کافی رائٹ محتاط ہیں، اسٹرکٹ ہیں کہ نہیں یہ میرا اصول ہے تو یہ میرا اصول ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ بھی چکر لگائیں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں، یہ تو اب تو آپ کو آنا ہی پڑے گا بھائی. اب میرا یہ میکہ ہے تو پاکستان والے تو نہیں آ سکتے، ویزوں کے پرابلم ہوتے ہیں. تو میکے سے جو آ سکتا ہے وہ تو آئے نا، کم سے کم کچھ ہمیں بھی سپورٹ ہو. ہم لوگوں کو تو ویزا کی ضرورت نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ تو آ سکتے ہیں نا، وہ بھائی بہن وغیرہ تو. جرمنی کی بڑی یادیں ہماری ہیں. بس آپ آئیے ہمارے پاس. بالکل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. بلکہ یہ عاطف بھی وہیں ہوتا ہے کہیں، پتہ نہیں کتنی دور ہے. وہ تو کہتے ہیں بہت دور ہوں، ویسے 40 منٹ کا ڈرائیو ہے بون میں اور ہماری شہر میں. اتنا دور نہیں ہے. ٹھیک، اگلی ملاقات تک کے لیے یہ وقفہ کرتے ہیں، پھر وہیں سے مطلب دوبارہ سے شروع کریں. انشاءاللہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا جہاں آج ٹوٹ رہا ہے. تو یہ شارٹ بریک ہے آپ لوگوں کی لینگویج میں، جو وہ جو ہوتا ہے نا وہ ٹیلی ویژن. اچھا شارٹ بریک لیتے ہیں نا آپ لوگ جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. حمایت بھائی بھی ہمیشہ یہی کہتے تھے، ختم نہیں کرتے تھے وہ. جب بھی وہ کرتے تھے تو کہتے تھے میں اگلی دفعہ پھر آپ لوگوں کو سناؤں گا. بالکل. تب تک کے لیے خدا حافظ. تب تک کے لیے پھر ملیں گے اگر خدا لایا. بالکل.